اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ خدا کے وجود کی زندہ حقیقت کے اوپر میرا مقالہ ہے۔ خدا کا وجود ایک زندہ حقیقت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں۔ وہ ایک ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ بوجہ وہ اپنی صفات کاملہ سے بڑھ کر اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم عظیم ہے۔ خدا نے اپنی ہستی کا تصور یعنی اپنی معرفت کا بیج انسانی فطر میں بویا، گویا انسانی روح کا اقرار کی گواہی اس کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ قدیم اقوام کی تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روئے زمین پر انسان جب سے سوچنا اس نے شروع کیا، اس وقت سے ترقی کی اصلاح، اس کی روحانی ترقی کی اصلاح و تزکیے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا، جنہوں نے بنی نوع انسان کو ایک ہستی کا ادراک عطا کیا، اور جو کائنات کا خالق مالک ہے، وہ ہر مذہب نے اس کائنات کے خالق مالک کا جو تصور پیش کیا، وہ بعد میں مسخ ہو کر لا تعداد خداؤں میں تقسیم ہو گیا۔ دنیائے مذہب پر نظر ڈالنے سے یہ بات روزہ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دینے کے نتیجے میں وہ اپنے مالک حقیقی کی ابدی ازلی صفات سے معطل گمان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صفات پر ختم ہو گئی اور اب وہ نہیں بولتا، اور مختلف توہمات میں گرفتار ہیں، گمراہی، شرک، بدیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی آئندہ نسل کو بھی دہریت کی کھائیوں میں دھکیل رہے ہیں۔ تمام مذاہب کے بانیوں کو ان اقوام میں جو مبعوث فرمایا، انہوں نے خدا واحد کا تصور پیش کیا، اس کی عبادت کی تعلیم دی۔ یہ تعلیم اصنام پرستی اور توہمات سے پاک تھی، مگر بعد میں کہ لوگوں میں اپنی کم فہمی اور کج فکری سے خدا واحد کا تصور مسخ کر دیا، اور بعد میں دیوی دیوتاؤں اور عناصر فطرت کی پرستی شامل ہو گئی۔ سورج، چاند، ستاروں، دریاؤں اور پہاڑوں کو ان کے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی متعدد صفات بیان کی، ان میں تخلیق کرنا، رزق عطا کرنا، بارش نازل کرنا، بیماریوں سے صحت یاب کرنا، مصائب کے آلام سے نجات بخشنا، اور سرکش و نافر ایمان انسانوں کو سزا دینے کی صفات شامل تھی۔ ان بزرگان دین میں بعد جو آنے والے تھے، انہوں نے غلطی سے خدا تعالیٰ کی صفات، اس کے مظاہر کو اپنی خود ساختہ خداؤں کے بت بنا کر پرست شروع کر دی۔ گویا بت پرستی تو ہم پرستی یہ خدا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ خدا پر ایمان باللہ یعنی عقیدہ، یہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا یہ عقیدہ ایسا ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ عقل سلیم اس عقیدہ کا انکار نہیں کر سکتی۔ دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، متمدن ہوں یا غیر متمدن، تعلیم یافتہ ہوں یا جاہل، غرض جتنی بھی قومیں اور جہاں بھی آباد ہیں، ہر ایک کا ایک خدا ہے، لیکن صفات کے لحاظ سے بے شمار اختلافات ہیں، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا معافی خود بخود اپنے آپ نہیں، بلکہ اس کا ایک خالق مالک ہے۔ ان تمام اقوام کے دین اور روحانیت کا مرکزی نقطہ خدا نظر آتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نمائی کا یہ کرشمہ، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا پارسی، کیا چینی اور کیا بدھ، پھر کیا شمالی امریکہ کے ریڈ انڈین، اور کیا جنوبی افریقہ کے، مغربی افریقہ کے حبشی، کیا آسٹریلیا کی وحشی قومیں، غرض جس قوم نے اس کے زمانے کو لے لیں، خدا پر ایمان کا یہ عقیدہ کسی نہ کسی صورت میں خواہ مخفی ہو یا ظاہر ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ دنیا کسی بالا ہستی کے قبضہ تصرف میں ہے۔ بس کثیر التعداد اختلافات کے باوجود تمام اقوام عالم ہر زمانہ میں اس بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ دنیا کا کوئی خدا ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا صفات ہیں، وہ ایک سے زیادہ ہیں
گویا بے شمار اختلافات کے باوجود خدا کی ذات پر کسی نہ کسی صورت میں ہر قوم خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ یہ مجدد دعویٰ بھی جو ہستی باری تعالیٰ کی عالمگیر مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ واقع کوئی ایک خدا ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے رہتے ہیں جو قطعاً کسی خدا کے قائل نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہر زمانہ میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جاتا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو کبھی کسی زمانہ میں مستقل طور پر قومی حیثیت حاصل نہیں۔ داریت کا وجود بھی کسی قوم میں قومی عقیدے کے طور پر استقلال قائم نہیں ہوا، ماخذ کتاب ہمارا خدا۔ پس اس تمام مذاہب کا وہی خدا ہے جو اسلام کا سچا خدا ہے، جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر چیز کو بنایا، جس کے بغیر کسی چیز نے وجود نہیں پکڑا۔ قرآن شریف میں اللہ کی ذات کا نام جو ذات کا نام ہے مستعمل الکمالات تامہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے اسم کو جمیع صفات کا کاملہ موصوف ٹھہرا ہے اور جا بجا فرمایا اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بالارادہ ہے، حکیم ہے، عالم الغیب ہے، قادر مطلق، ازلی ابدی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماخوذ براہین احمدیہ جلد 1 صفحہ 517۔ اسلام کا خدا رب العالمین ہے۔ حضرت رب العالمین کا فیض ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے، کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں ہے۔ وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت علل اور تمام کا سرچشمہ ہے۔ اس کی ہستی حقیقی تمام عالم کی وہی ہے جس کی ہر چیز پر ظلمت خانہ سے عدم سے باہر نکلا ہے، وجود اس کے کوئی وجود نہیں۔ یہ مستفیض نہ ہو بلکہ خاک و افلاق اور انسان اور حیوان، حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کی فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ براہین احمدیہ۔ عقلی دلائل۔ خدا کی ذات محض انسانی عقل سے دریافت نہیں کی جا سکتی۔ خدا تعالیٰ عقلی دلائل کا محتاج نہیں، خدا بند اس سے بالا ہے۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کا احاطہ کریں، نہ وہ اس کا امر کا محتاج ہے کہ ہم اس کو دریافت کرتے، ہماری عقل دریافت کرتے، جبکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر عارف اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں خدا کی ہستی کو پیش فرمایا۔ عقل کے دلائل کے ذریعے، عقل دلائل کے اتنا تو ثابت کر سکتی ہے کہ وہ ہے یا نہیں، یعنی اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے، یہاں تک وہ کرے گی، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی واقعہ وہ ہے، نہ یہ کہ اس کی صفات کیا ہیں، اور ہونا چاہیے میں بھی بڑا فرق ہے۔ ہونا چاہیے کوئی ایک احتمال اور امکان کا اشارہ کرتا ہے، یقین کا مقام ہے، بلکہ خدا روشنی سے ملتا ہے۔ وہ انبیاء کرام نے ہمیشہ عطا کی ہیں جس کی کرنیں قرآن کریم سے پھوٹتی ہیں۔ گویا عقل ہماری اتنی رہنمائی کر سکتی ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے۔